بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ کہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے۔ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تورات، انجیل اور زبور کا آسمانی کتابیں ہونا ہمیں اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اگر کوئی آدمی تورات اور زبور اور انجیل کو نہ مانے، ان پہ ایمان نہ رکھے تو وہ کیسا ہے؟ وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہیں اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ہمارا عمل قرآن پہ ہے اور مانتے ہم سب کو ہے، عمل قرآن پہ مانتے سب کو ہے۔ موجودہ دور میں زبور، انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، وہ اصلی تورات اور زبور انجیل ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے جی، اصل نہیں ہے، اس میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے بدل دیا تورات، زبور، انجیل جو اپنی اصلی حالت میں تھی، ان لوگوں نے ان کو تبدیل کر دیا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، یہ کیسے پتہ چلا کہ بعض پیغمبروں پہ صحیفے اترے تھے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر تو سورہ اعلیٰ کے اندر بھی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ میں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے اس کو قرآن کو کتاب اللہ کہا گیا، کلام اللہ بھی کہا گیا اور کتاب اللہ بھی کہا گیا۔ ان چاروں کتابوں میں افضل کون سی کتاب ہے؟ ان چاروں کتابوں میں افضل ترین قرآن مجید ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کچھ ان میں ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اگلا سوال، یہ قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ کہتے ہیں بہت سی فضیلت ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی پیشی نہیں ہوئی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ہو سکے گی۔ پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے، تبدیل کر دی ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید معجز کتاب ہے۔ معجز کا معنی یہ ہے کوئی بھی شخص قرآن کی جیسی کوئی کتاب تو چھوڑے، قرآن جیسی کوئی چھوٹی صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتا۔ تیسری بڑی خصوصیت قرآن پاک کی پہلی کتابوں پر یہ ہے کہ قرآن پاک کی شریعت ہمیشہ کے لیے، کوئی کتاب اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی کتاب آئے گی نہیں، کوئی نبی آئیں گے نہیں، اور پہلی کتابوں کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ چوتھی خصوصیت قرآن پاک کی یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ہی دفعہ اکٹھا نازل ہوا۔ قرآن پاک ایک دفعہ نہیں، تدریجاً قرآن پاک کی جو نزول ہیں 2 دفعہ ہوئے، اس کو سمجھیں۔ ایک دفعہ ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جو ایک ہی دفعہ ہوا، پھر آسمان دنیا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ 23 سال میں پورا ہوا، تدریجاً ہوتا رہا، جبکہ پہلی کتابیں اکٹھی ایک ہی دفعتاً نازل کی گئی ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک کے حافظ بہت ملیں گے، قرآن پاک لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے الحمدللہ، اور رمضان شریف میں دیکھیں لاکھوں قرآن پاک سنے جا رہے ہیں، جبکہ پہلی کتابوں میں کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر احکام ایسے ہیں جو ہر قوم، ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں وہ یہ کہے کہ ہم قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کر سکتے، جبکہ پہلی کتابیں وہ ایسی نہیں تھی۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 6 اہم خصوصیات ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت بھی نصیب فرماوے،
عمل کی توفیق بھی عطا فرماوے۔